سو آج کا سین کچھ ایسا ہے کہ آج کا پلان ہے نیاگرا فال انٹوریو کینیڈا کا. سو میں اپنے گھر سے نکل چکا ہوں یو ایس کینیڈا کے بارڈر کی جانب وچ از لائک 45 منٹس فرام مائی ہاؤس اینڈ آئی ایم گونا یوز سرنیا بارڈر. ڈیٹرائے سے بھی ہے ایک بارڈر ڈیٹرائے اور ونزر کا, بٹ وہ ذرا دور پڑتا ہے. سو آئی ایم گونا یوز سرنیا بارڈر اینڈ which is around like 45 minutes from my house. So let's see, دیکھتے ہیں کہ کس طرح بارڈر کراس کرتے ہیں. اور this is my first time after pandemic, کہ پینڈیمک کے بعد فرسٹ ٹائم میں بارڈر کراس کروں گا. سو لیٹس سی, دیکھتے ہیں کہ کیا ریسٹرکشنز ہیں. کووڈ کا ٹیسٹ کروا چکے ہیں اور میں اور میری وائف دونوں فلی ویکسینیٹڈ ہیں. سو آئی ہوپ وی ناٹ گونا گیٹ اینی ہارڈ ٹائم. سو اسٹے ٹیون. سو فائنلی 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد میں کینیڈا میں داخل ہو چکا ہوں. اس بار کینیڈا بارڈر پہ بہت رش تھا اور اس کا ریزن یہ ہے کہ کینیڈا نے کووڈ شروع ہوتے ہی یو ایس سٹیزنس کے لیے اپنے بارڈرز بند کر دیے تھے اور اب کوئی آلموسٹ 18 مہینوں کے بعد انہوں نے بارڈر کھولے ہیں یو ایس سٹیزنس کے لیے. عموماً میں جب بھی کینیڈا آیا ہوں مجھے ہارڈلی 10 سے 15 منٹ بارڈر پہ لگتے تھے اور بارڈر کراس ہو جاتا تھا, پر اس دفعہ بہت زیادہ رش تھا اور بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑا. سو کینیڈا آنے کے لیے ایک اور مشکل مرحلہ تھا کووڈ ٹیسٹ کا. سو 2 دن پہلے میں نے اپنی سٹی میں کووڈ ٹیسٹ کروایا اور دس از مائی فرسٹ ٹائم ایور کہ میں نے کووڈ کا ٹیسٹ کیا ہو. الحمدللہ لاسٹ 2 ایئرس میں کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ مجھے کووڈ کا ٹیسٹ کرنا پڑا. تو ابھی راستے میں رکا ہوں ایک ریسٹ ایریا میں. سو یو ایس میں ریسٹ ایریا بولتے ہیں, پر جو کینیڈا سائڈ ہے یہاں پر آن روٹ بولتے ہیں. اور یہ کینیڈا کے جو ریسٹ ایریا ہوتے ہیں وہ یو ایس سے وے بیٹر ہوتے ہیں. اس میں ایک ریسٹ ایریا کے اندر بہت ساری فوڈ چینز ہوتی ہیں, ریسٹورینٹس بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں, ریسٹ روم بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں کا ریسٹ ایریا. اور دوسری چیز, کینیڈا میں کووڈ ریسٹرکشنز بہت اسٹرکٹ ہیں. دیٹس وائی آپ کو جب گاڑی سے اتریں گے, آپ کو ریسٹورنٹ میں جائیں گے, ہر جگہ آپ کو ماسک پہن کے رکھنا ہے. اسی وجہ سے میں نے بھی ماسک پہنا ہوا ہے. تو چلیں اندر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہاں کا ریسٹ ایریا آن روٹ کس طرح کا ہے. سو یہ ہے کینیڈا کا ریسٹ ایریا وچ از آن روٹ, وچ نون ایز آن روٹ, وچ از وے بیٹر دین ریسٹ ایریاز ان یو ایس. تو یہاں پہ آپ کو آلموسٹ ساری اچھی فوڈ چینز ملیں گی. سو یہ اسی آن روٹ کے اندر ایک ٹک شاپ بھی ہے. اگر آپ کو کچھ سنیکس لینے ہیں, کوئی چپس لینے ہیں, اگر آپ کچھ چیز بھول گئے ہیں تو وہ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. یہاں پر کینیڈا میں صرف اور صرف اگر آپ ریسٹورنٹ میں ہیں تو آپ کو کھانے کے لیے اور پینے کے لیے اپنا ماسک نیچے کرنے کی پرمیشن ہے. ادروائز آپ کو پورے وقت اپنا ماسک اوپر رکھنا ہے. اور یہاں پر ابھی مجھے کسی نے بتایا ہے کہ کینیڈا میں اگر آپ ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں, یہ تو خیر ٹک شاپ ہے, ریسٹ ایریا ہے, لیکن اگر آپ کینیڈا میں کسی بھی ریسٹورنٹ میں جا رہے ہیں تو وہ آپ سے ویکسینیشن کارڈ اور پکچر آئی ڈی مانگیں گے. تو دیکھتے ہیں رات کو کھانا کھانے جائیں گے ٹورنٹو یا مسیساگا, تو وہاں یہ بات صحیح ہے یا سنی سنائی ہے. تو اب میں اپنے ہوٹل پہنچ گیا ہوں نیاگرا فال پہ جو ہے ہالیڈے ان. سو پلان یہ ہے کہ ہوٹل چیک ان کر کے میں یہاں سے پھر واک کرتا ہوا جاؤں گا
کیونکہ یہاں سے ہارڈلی 5 منٹ کی واک ہے. سو چیک ان کر لیا ہے. ہوٹل لکس ریئلی نائس, بٹ چیک ان کر کے میں گاڑی پارک کر کے ریسٹ روم یوز کروں گا اور دین وی گو ٹو دا فال. روم میں ابھی نہیں جا رہا بیکاز آلریڈی ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے. سو ابھی جو پلان ہے میرا وہ یہ ہے کہ میں ابھی آج کے دن جو لائٹنگ شو ہے اور جو لائٹ کی خوبصورتی ہے وہ انجوائے کروں گا, اور ہوپ فلی ٹمورو جو فال ہے وہ روشنی میں دیکھنے کی کوشش کروں گا. سو ابھی جسٹ چیک ان کر کے پارکنگ کر کے فال کی طرف چلتے ہیں. سو ابھی آیا ہوں فال پہ, اور یہ ہے نیاگرا فال یو ایس سائڈ سے. اس وقت شام کا ٹائم ہو گیا ہے, اس وجہ سے یہاں پر اتنا خاص ویو نہیں لگ رہا ہوگا, پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنے خوبصورت. سو یہ جو ہے یہ مین نیاگرا فال ہے. اس کو ہارس شو فال بھی بولتے ہیں بیکاز اس کا جو کنسٹرکشن ہے اگر آپ اوپر سے دیکھو تو آپ کو لگے گا کہ اٹس جسٹ لائک ہارس شو. سو ابھی میں یہ نیاگرا فال جو ہے میں نے یو ایس سائڈ اور کینیڈا سائڈ دونوں دیکھی. نو ڈاؤٹ جو کینیڈا سائڈ ہے وہ بہت خوبصورت ہے, یو ایس سائڈ بھی اچھی ہے, بٹ جو کینیڈا سائڈ کی جو فال ہے اس کا والیوم بہت بڑا ہے, اور اس کے پاس جو ایک جو ویو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت خوبصورت ہے. سو اس وقت یہاں پر کافی ٹھنڈ ہو چکی ہے اور اندھیرا بھی کافی ہو چکا ہے. سو اب میں واپس اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا ہوں. سو تھوڑا سا ریسٹ کر کے چینج کر کے فریش ہو کے ڈنر کے لیے میں مسیساگا کا رخ کروں گا, جو یہاں سے لگ بھگ 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, اور پھر مسیساگا جا کے کڑھائی بوائز میں رات کا کھانا کھاؤں گا. سو یہ ہے روم, میں آلریڈی چیک ان کر چکا ہوں. سو کافی ریزنیبل ہے یہ روم. سو نیاگرا فال کے پاس بہت سارے حلال کھانوں کے آپشن ہیں. سو ابھی میں اترا ہوں, ابھی 8 بج رہے ہیں, رات کے کھانے کے لیے اترا ہوں. نیاگرا فال کے پاس بھی بہت سارے حلال کھانے کے آپشنز ہیں, بٹ جو یہاں سے قریب ترین دیسیوں کا علاقہ ہے وچ از مسیساگا, 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. وہاں بہت سارے دیسی ریسٹورینٹس ہیں, پاکستانی اتھینٹک پاکستانی ریسٹورینٹس ہیں. سو وہاں پر میں ون آف دا پاکستانی ریسٹورینٹ ہے کڑھائی بوائز, وہاں جا رہا ہوں. بہت تعریف سنی ہے, سو آئی ایم گوئنگ اوور دیئر. سو ٹرائی کرتے ہیں, کراچی کے ہیں اور کھانا وانا بھی بہت زبردست ہے. سو لیٹس گو اینڈ چیک آؤٹ کڑھائی بوائز ان مسیساگا. ایز ایکسپیکٹڈ ریسٹورینٹ میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے ہمارا کووڈ کا ویکسینیشن کارڈ چیک کیا اور اس کو ہماری پکچر آئی ڈی کے ساتھ ویریفائی کیا. مسیساگا میں اگر آپ کو انفیکٹ کینیڈا میں اگر آپ کو ڈائن ان کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو لازمی فلی ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے, ادروائز آپ کینیڈا میں ڈائن ان نہیں کر سکتے. اور یہ چیز میں نے ابھی تک مشیگن, اوہایو
और इलिनॉय में ये चीज़ नहीं देखी। सो खाना खा लिया है। फूड वॉज गुड, कढ़ाई इनकी बहुत अच्छी थी। बिहारी कबाब वॉज लाइक ऑन एवरेज, बट इनकी जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ थी वो थी इनके नान, फैमिली नान, और द वे दे प्रेजेंट द नान, इट्स रियली रियली गुड। सो मैं हमेशा बोलता हूँ अपने लोकल पाकिस्तानियों को और लोकल बिजनेसेस को, शिकागो में भी, यहाँ पर भी, मिशिगन में भी, जो दिखता है वो बिकता है। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन। इनका जो रेस्टोरेंट है उसकी भी बहुत अच्छी वाइब्स है, बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने एक पाकिस्तानी टच दिया हुआ है और खाना भी पाकिस्तानी स्टाइल में इन्होंने सर्व किया है, कढ़ाइयों में, और जिस तरह कढ़ाई पाकिस्तान में होटल में कढ़ाई दिया जाता है। फूड वाज रियली गुड, इट्स वर्थ इट कमिंग ओवर हियर। सो डे 2 इन कनाडा। अभी नॉर्मली मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, लेकिन कल रात को बहुत थकन हुई। रात को 1 बजे के बाद होटल वापस आया था। सो अभी 9 बज रहे हैं। नॉर्मली मैं जल्दी उठ जाता हूँ और अभी ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आया हूँ और देखते हैं कि बूफे ब्रेकफास्ट है या यहाँ से लेके ऊपर जाने का ब्रेकफास्ट है। बिकॉज मसला, गुड मॉर्निंग। Okay, then we have to bring our vaccination record from the room. Okay, thank you. But is it over here? Yes. Thank you. So, फिर एक दफ़ा याद दिलाया कि हमको अपने वैक्सीनेशन कार्ड्स इनको दिखाने होंगे रेस्टोरेंट में बैठ के खाने के लिए। If you're not fully vaccinated, then you have to take your food and you have to eat it in your room. So, कल जैसे रात को रेस्टोरेंट में हुआ था कि हमें वैक्सीनेशन कार्ड गाड़ी से लाने पड़े थे, वो तो शुक्र है कि हमें किसी ने गैस स्टेशन पे बता दिया था कि रेस्टोरेंट्स में वैक्सीनेशन कार्ड देख रहे हैं। अदरवाइज़ हम अपने वैक्सीनेशन कार्ड लेके नहीं जाते और 1 घंटा दूर जाके भी हमें खाना नहीं मिलता। सो ऊपर जा रहा हूँ वैक्सीनेशन कार्ड लेने और फिर आते हैं। So this is our vaccination cards. Okay. This is her ID. Okay. And that's me. Okay. And so can you just sign that for me? Sure. That's right. Okay. चाय तो बड़ी ज़बरदस्त है। हम कॉफ़ी समझ के हमने ली थी, चाय का टेस्ट आ रहा है। नाश्ता मैंने कर लिया है और 2 अडल्ट्स के लिए जो मैंने पे किए थे चार्जिंग के टाइम, दैट वाज $21। और यहाँ पे अगर मैं खाता तो वही 2 अडल्ट के इट्स सपोज टू बी $48। मैंने स्टिल $6 पे किए हैं बिकॉज टैक्स के। कनाडा में टैक्सेस बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू मिशिगन और ओहायो एंड इलिनॉय और दूसरी स्टेट्स के यूएस स्टेट्स के मुताबिक, मतलब निस्बतन। सो अभी नाश्ता करके गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ें उठाएंगे और यहाँ से मैं जाऊँगा फॉल की तरफ। सो अभी होटल से मैं निकला हूँ। होटल से मेरी हार्डली 3 to 4 मिनट्स की वॉक है टुवर्ड्स द फॉल और देख सकते हैं अभी से ही फॉल व्यू।
आज यहाँ मौसम थोड़ा ठंडा है, स्नो होनी थी, so it's gonna be very nice to view Niagara Fall with snowfall. और ये जिस तरफ जा रहा हूँ होटल से नीचे डिक्लाइन है अच्छा खासा, जाने में तो मज़ा आ रहा है, कोई इफ़ेक्ट नहीं, एनर्जी नहीं लग रही, एफर्ट नहीं लग रही। वापसी में जब ऊपर चढ़ना होगा तो फिर मज़ा आएगा, जब तक हार के ऊपर जाएंगे तो ये है नियाग्रा फॉल दिन में। ये जो फॉल है ये यूएस साइड कहलाती है, क्योंकि ये जो गिर रही है ये यूएस साइड से है। सो अगर आप देखें जो फॉल के बैक साइड पे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये है वो बिल्डिंग्स हैं आपका बफलो यूएसए में। तो नियाग्रा फॉल सिर्फ कनाडा साइड पे नहीं है, यूएस साइड पे भी है, लेकिन जो बेस्ट व्यू है और जो बेस्ट फॉल है वो आपकी कनाडा साइड पे है, विच इज़ ओवर ऑन दैट साइड। वहाँ जाएंगे, वहाँ चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं। और एक और चीज़, ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है, ये ब्रिज टू यूएस और कनाडा को कनेक्ट करता है। सो एक तरह से नियाग्रा फॉल जो है ये कनाडा और यूएस के बॉर्डर पे भी है, बट ये साइड जो है वो बफलो न्यूयॉर्क है। सो I'm fed up with changes. Come pick me up 'cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. तो यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर नीचे भी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और वहाँ पर लोग जाके फॉल को और करीब से देख सकते हैं। और यहाँ एक और एक्टिविटी है, फॉल के बिहाइंड एक इन्होंने टनल बनाई हुई है जिसको आप फॉल को पीछे से भी देख सकते हैं, फॉल के अंदर जाके देख सकते हैं कि फॉल कैसे गिर रही है वो भी, लेकिन वो भी समर की एक एक्टिविटी है। और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ फेरीज चलती हैं, वो अभी नहीं चल रही सर्दी की वजह से। और यहाँ पर आगे जिप लाइनर्स है, तो वो भी लोग करते हैं, वो भी इस वक्त बंद है यहाँ पर। और से देखें सामने, तो वो जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं वो सब खड़े हुए हैं, वो बफलो न्यूयॉर्क यूएसए की साइड पर है। सो लेकिन वहाँ से इतना अच्छा व्यू नहीं है नियाग्रा फॉल का जो यहाँ से है। सो अब मैं वापस जा रहा हूँ होटल की तरफ, क्योंकि मुझे 12 बजे से पहले चेकआउट करना है। और इस एरिया की नियाग्रा फॉल की एक जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, यहाँ पर हलाल खानों की भरमार है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो जहाँ आप खाना हलाल सर्व होता है। यहाँ इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं और यहाँ पे कुछ मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, बट दे ऑल सर्व मुस्लिम हलाल फूड विच इज़ रियली गुड। अगर आप कभी यहाँ आ रहे हो तो आपको खाने की कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। अभी होटल की तरफ जा रहा हूँ, चेंज करूँगा, उसके बाद चेकआउट करूँगा और फिर टोरंटो और मिसिसागा की तरफ, जो कि यहाँ से रात के टाइम तो 1 घंटा 15 मिनट की ड्राइव थी। और देखें सुबह के टाइम कितना है, आई एम अज्यूमिंग इट माइट बी लाइक आवर एंड हाफ ईज़िली। तो होटल की तरफ रवान। सो होटल से मैंने चेकआउट कर लिया है, इट्स ऑलमोस्ट 11:15। सो होटल का जो चेकआउट टाइम था दैट वाज 12 o'clock, बट थैंकफुली
I requested 30 more minutes اور انہوں نے مجھے 30 more minutes دے دیے تھے. اور اب میں جا رہا ہوں مسیساگا. سو مسیساگا میں ایک ریسٹوران ہے تازہ کے نام سے. سو میری ساسو ماں کو وہاں کے قیمے والے نان بہت پسند تھے. تو ویسے کینیڈا سے آپ یو ایس کوئی چیزیں مطلب لے کے نہیں جا سکتے کھانے پینے کی, اسپیشلی را میٹ اور فروٹس اینڈ ویجیٹیبل, بیکاز یو ایس والے الاؤ نہیں کرتے. سو آئی ایم اسٹل گونا بائی سم قیمے والے نان فار مائی مدر ان لا, اور ہم اس کو تھوڑے سے کھائیں گے. اور اگر بارڈر پہ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے تو ہم بولیں گے کہ یہ ہمارا لیفٹ اوور فوڈ ہے. اس علاقے کا نام ہے کلفٹن ہلز, جو کہ نیاگرا فال سے بہت ہی قریب ہے. یہاں پہ رات کو آنے کا پلان تھا پر وقت کی وجہ سے آنا نہیں ہوا. ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم. اور اس جگہ کی جو مین اٹریکشن ہے وہ یہاں کے ریسٹورانٹس ہیں اور اسکائی ویل. ابھی میں آیا ہوں مسیساگا. ایک جگہ کا نام ہے ڈنڈاس اسٹریٹ. یہاں پر ایک ریسٹورانٹ ہے, بہت چھوٹا سا ریسٹورانٹ ہے جس کا نام ہے تازہ ٹیسٹ کے نام سے. یہاں جب ہم لوگ 3-4 سال پہلے آئے تھے تو میری ساس کو یہاں کے قیمے والے نان بہت پسند آئے تھے. میں نے سوچا کہ کچھ لیں نہ لیں, یہاں سے قیمے والے نان ضرور لیں. تو آرڈر آلریڈی کر دیے ہیں. 20 to 25 منٹس لگتے ہیں ان کو تیار کرنے میں, فریشلی تیار کر کے دیتے ہیں. اب میں وہاں سے نان اٹھانے جا رہا ہوں. تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں کس طرح کے چھوٹی چھوٹی شاپس اور بزنسز ہیں لوکل پاکستانیوں کی. تو یہ مسیساگا کا جو ایریا ہے یہ بہت زیادہ یہاں جو بہت زیادہ پاپولیشن ہے یہ پاکستانی اور انڈینس کی ہے, بٹ پاکستانی بہت زیادہ ہیں. کل رات کو میں والمارٹ گیا تھا یہاں پر, اور آپ یقین کریں نہ کریں میں نے وہاں کیش کاؤنٹر پہ اور جو ان کی سروس ڈیسک تھی وہاں پہ میں نے کوئی امریکن نہیں دیکھا. وہاں صرف اور صرف پاکستانی اور انڈین خواتین نظر آئی, وچ از گڈ. بٹ میرا اپنا پرسنل ایک ویو پوائنٹ ہے کہ اگر آپ فورن میں رہ رہے ہیں تو آپ ایسے ایریے میں رہیں جو تھوڑا سا ڈائیورسفائی ہو. اگر آپ کو ملک سے باہر بھی آ کے انہی دیسی علاقوں میں رہنا ہے تو پھر آپ کا باہر آنے کا فائدہ نہیں ہے, بیکاز پھر آپ تھوڑے دن کے بعد ویسی وہی آپ کی دیسی والی حرکتیں یہاں پر بھی ہو جاتی ہیں. سو دس از مائی ویو پوائنٹ, بٹ آئی لو ٹو اسٹے پلیسز جہاں پر تھوڑا سا ڈائیورسفائی ہو جگہیں. یہ ہے تازہ ٹیسٹ کے نام سے ایک چھوٹا سا فیملی اون ریسٹورینٹ ہے. یہاں میں 3-3.5 سال پہلے آیا تھا. پاکستانی ہیں, یہ لاہور سے ان کا تعلق ہے, بٹ ان کا کھانا بہت زبردست تھا لاسٹ ٹائم. تو یہ آ گئے ہیں قیمے والے نان, اور ایک نان ہم گاڑی میں پھوڑیں گے کیونکہ جو گرم گرم کا مزہ ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہے. پارسل بھی میں نے لیے ہیں. ایک نان $5.80 کا ہے کینیڈین, جو کہ اراؤنڈ $4.5 US بنتا ہے, اور بڑا ہیوی نان ہوتے ہیں. سو اب میں ایک نان ٹرائی کروں گا. اس کے بعد مجھے اپنے ایک کزن سے ملنے جانا ہے, جس سے آلموسٹ میں 6-7 سال کے بعد مل رہا ہوں. تو اس سے ملیں گے, اور اس کے بعد پھر ایک اور میری کزن ہے, ان سے ملنے جانا ہے,
اور اس کے بعد پھر کوشش کر کے 6:30-7 بجے تک واپسی کا سفر اسٹارٹ کریں گے. اور راستے میں امید کرتے ہیں کہ سنو نہ ملے. صبح تو یہاں سنو تھی, سو ہوپ فلی سنو نہ ملے. سو لیٹس سی, دیکھتے ہیں. پھر اب یہ نان ٹرائی کرتے ہیں. کرنا گرم. یہ نان ہے قیمے والے, تو اب یہ میں ٹرائی کروں گا. really good. سو انٹوریو کا انفراسٹرکچر بہت ہی زبردست ہے. یہاں کی جو روڈز ہیں وہ مشیگن سے بہت بہتر ہیں. بہت ہی کم جگہ پہ مجھے کنسٹرکشن نظر آئی, اور یہاں کی روڈز بھی بہت اسموتھ ہیں. البتہ مشیگن میں آپ کو جا بجا آپ کو کنسٹرکشن اور روڈیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نظر آتی ہیں. سو اب میں نکل رہا ہوں مشیگن کے لیے. یہ تھا میرا ٹرپ 2 دن کا کینیڈا کا. نیاگرا فال اور مسیساگا کی جو چیزیں تھی, جگہیں تھی, ریسٹورینٹس میں نے آپ کو دکھائے. سو میں نے ابھی راستے کے لیے میں نے لیا ہے پپائز سے چکن. پپائز کی یہاں کینیڈا میں جتنی بھی برانچز ہیں آلموسٹ سب حلال ہیں. پپائز بھی جیسے KFC ہے پاکستان میں, اسی طرح کی ایک فرینچائز ہے. مشیگن میں بھی ہے, پر مشیگن میں کوئی حلال نہیں ہے. تو میں جب بھی آتا ہوں واپسی کے لیے, راستے کے لیے یہ پپائز کا ہی چکن لیتا ہوں. تو وہ میں نے لے لی ہے, اور اب واپسی کی طرف, واپسی کے راستے پہ گامزن ہے. 4.5 گھنٹے کا راستہ ہے, تو کوئی لگ بھگ رات کو 12:30 سے 1 بجے پہنچوں گا. اور لیٹس سی. سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا 2 دن کا ٹرپ اچھا لگا ہوگا. کینیڈا کا جتنے چیزیں میں آپ کو دکھا سکا, نیاگرا فال اور جو یہاں کووڈ کی جو ریسٹرکشنز ہیں, ریسٹورانٹس اور یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھائی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل, اینڈ پلیز ڈو لائک مائی ویڈیوز. انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر. اللہ حافظ.